پچھلے ہم نے 3-4 ہفتوں میں جو موضوع ہم نے گفتگو کی تھی اس میں نکاح ہے کہ مسلمان جب شادی کریں تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد گفتگو کی تھی کہ مہر جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح دیا جائے اور کس کا حق ہے وہ. پھر ہم نے گفتگو کی تھی لاسٹ ویک جہیز کے اوپر کہ جہیز کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور کس نے اس کی ابتدا کی اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ہم نے پچھلے ہفتے مکمل کیا تھا. آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق. بہت تکلیف دہ مضمون ہے لیکن یہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں اس بارے میں قرآن سے ہدایت لینی ہے. ہمیں ڈائریکشن قرآن سے لینی ہے کہ طلاق کے معنی کیا ہے، طلاق کی وجہ کیا ہونی چاہیے اور طلاق جو ہے کس طرح ہونی چاہیے. ہم نے پڑھا کہ نکاح کے معنی ہوتے ہیں ملانا اور جمع کرنا. دوسرے الفاظ میں نکاح وہ بابرکت عمل ہے جس کے ذریعے کسی خاندان کا ایک فرد دوسرے خاندان میں ملتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کا یہ ایک طریقہ یا ایک پروسیس بتایا ہے. سورہ فرقان 25 آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے نوٹ کر لیں بس. اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا. بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور نکاح اس طرح گھل مل جانے کو کہتے ہیں جس طرح آنکھ میں نیند گھل مل جائے. نکاح ایک ایگریمنٹ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو میثاقاً غلیظہ لفظ استعمال کیا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 21 ہے، نوٹ کر لیں. یعنی ایک گہرا گاڑھا تھک معاہدہ. انگریزی میں اگر کہیں گے تو کہیں گے فرم اینڈ اسٹرانگ کووننٹ. اور یہ نکاح زبردستی نہیں ہونا چاہیے. نکاح کے بعد میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں. اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہے. نکاح وہ مضبوط رشتہ ہے جس میں مرد اور عورت شرعی قانون کے مطابق ایک دوسرے کی زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں. قرآن نے نکاح کے لیے اصول بیان کیے ہیں اور اسی طرح طلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بتا دیے ہیں. یعنی طلاق دینا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو قرآن بیان کر دے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ذہن کھول کے اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم کے ایک ایک
کام کے ایک ایک فعل کی تفصیل بتا دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ مکمل ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے ساتھ پریشانی یہ کہ ہم قرآن کو کھول کر کھلے دماغ سے پڑھ کے سمجھنا نہیں چاہتے. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم عام طور سے علماء اکرام کی تقریروں، مسجد کے اماموں کے فتوے سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کا علم ہو گیا. حالانکہ امام اور یہ فتویٰ دینے والے قرآن سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے. قرآن پہلے آیا، قرآن نے پہلے تعلیم دی، قرآن نے ایک رستہ دکھایا. اس کے بعد جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد پھر وہ عالم کہلائے، اس سے پہلے نہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے اس زمانے کی کہ قرآن سے پہلے ہم علماء اکرام، مفتی، امام مسجد کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور قرآن کو ہم شیلف کے اوپر چوم چوم کے رکھ دیتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے. ایک مزیدار بات آپ کو آج بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. مضمون ہمارا طلاق کا ہے. طلاق اور خلا یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں. ان کا عمل ایک ہی ہے اور ایک ہی فعل ہے. اگر مرد نکاح کو ختم کرنے کے لیے کہے تو اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر عورت نکاح کو ختم کرنا چاہے تو اسے خلا کا لفظ استعمال کیا گیا. خلا کا لفظ بر صغیر ہندوستان یعنی سب کانٹیننٹ انڈیا میں معزز علماء اکرام کی ایجاد ہے. قرآن میں یہ لفظ نکاح کے بندھن کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کھولیں. وہ ہے سورہ طٰہٰ نمبر 20 اور آیت نمبر 12. نوٹ بھی کریں، ادھر کھولیں. سورت کا نمبر 20 ہے، آیت کا نمبر 12 ہے. کوئی بھی صاحب پڑھ کے ذرا سنائیں. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی انا ربک فاخلع نعلک انک بالوادی المقدس طویٰ. اوپر سے جو مضمون چلا رہا ہے اس آیت کے بارے میں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے جوتے اتار دو، جوتے دور کر دو، کیونکہ تم وادی متقدس طویٰ میں داخل ہو رہے ہو. صرف یہاں یہ لفظ فاخلع، خلا، فاخلع، اس کے علاوہ پورے قرآن میں
خلا کا لفظ نہیں آیا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح سے، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں آیا ہے. میں دوبارہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ پورے قرآن میں یہ ایک جگہ پر خلا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ طلاق کے بارے میں نہیں ہے، یہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا کے علماء اکرام، فتویٰ دینے والے اور امام مسجد اس معاملے میں بہت مضبوط اور طاقتور ہیں کہ جو لفظ چاہیں جس طرح ایجاد کر کے دین کے اندر داخل کر دیں. تو فخلا کا کہ معنی کیا ہوئے؟ کے معنی ہے ایک چیز جو تمہارے ساتھ ہے ان میں سے جدا کر دو، علیحدہ کر دو. چیز جوتے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوتے تم علیحدہ کر دو، اتار دو اور ننگے پیر آؤ اس کے اندر. یہ نکاح کا جو بندھن ہے اس کو توڑنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. اچھا، یہاں پر معذرت کے ساتھ کہ دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت چاہے طلاق لینا تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟ طلاق دونوں کے لیے طلاق. ٹھیک. یہ مجھے علم ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق کا اختیار 100% شوہر کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. تمام علماء دین اور علماء اکرام کی بڑی کامیابی ہے کہ طلاق کا اختیار 100% مرد کے ہاتھ میں. جب تک مرد طلاق نہ دے بیچاری عورت گھٹ گھٹ کر غلام بن کے زندگی گزارتی رہتی ہے. قرآن کہتا ہے دونوں میں سے جو چاہے طلاق لے لے، اس بندھن کو توڑ دے. تو یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے کہ صرف مرد کے ہاتھ میں طلاق ہے اور عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ طرز فکر قطعی طور پر اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اور منافی ہے. آپ سوچیں ذرا، اب تک ماشاءاللہ ہم نے کئی سال ہو گئے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے. جو دین ہمیشہ عدل کا دم بھرتا ہے، قیام بالقسط یعنی انصاف کا قیام اپنا نصب العین اور تمام انبیاء کرام کا اساسی دستور بتاتا ہے. وہ ایسا کیوں کر سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اسلام اپنا قانون اس انداز سے وضع کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان پھنس جائے اور پھر کبھی اس سے نہ نکل سکے؟ یہ کیسے ممکن؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یعنی مرد اور عورت کو برابر کے حقوق اور آزادی اور عزت بخشی ہے. یہ ہم جانتے ہیں، علماء اکرام بھی جانتے ہیں. لیکن جب معاملہ اصول کا آتا ہے کہ آیا نکاح کے بندھن کو توڑنے کے لیے عورت کو بھی حق حاصل ہے یا نہیں، وہاں صرف مرد کو حق حاصل بتاتے ہیں، جبکہ وہ یہ 10 دفعہ
پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں یہ تمام علماء اکرام. میں اپنے بچپن سے اب تک کی ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ سب بتاتے ہیں کہ برابر کے حقوق اور آزادی اور عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 جو ہم دسیوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں، زبانی یاد ہوگی، لقد کرمنا بنی آدم. مطلب ہے ہم نے پوری انسانیت کو عزت بخشی ہے. جب پوری انسانیت کو عزت بخشی جائے تو پھر کسی موقع کے اوپر بھی یہ عزت مرد عورت کے درمیان کم نہیں ہونا چاہیے. مرد اور عورت کے حقوق کم نہیں ہونا چاہیے. قرآن ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات بتاتا ہے. عورت مرد کو مقابلہ بھی کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے. نوٹ کر لیں اس وقت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں گن کر بتایا کہ عورت کیسی، مرد کیسا، عورت کیسی، مرد کیسا، عورت کیسی، مرد کیسا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں. چنانچہ قرآن میں زن و شوہر کی علیحدگی کے لیے صرف ایک لفظ آیا، طلاق. نکاح کے بندھن کو توڑنے کے لیے قرآن میں کہیں بھی خلا کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے. بیچ میں اسکرین غائب ہو رہی ہے. آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. ہاں چلو، بڑی اچھی بات. پکچر بھی آ رہی ہے. بیچ میں میرے کمپیوٹر کی اسکرین آف ہو گئی تھی. اچھا، ہم چونکہ طلاق کے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم آگے ذرا بڑھتے ہیں. اب تک تو ہم نے بہت بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیا کہ طلاق کا جو عمل ہے، یعنی نکاح کے بندھن کو جو توڑنے کا عمل ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اکیلے میں عمل نہیں کر سکتے آپ. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. ہمارے پورے معاشرے میں یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے. یعنی طلاق دینا بولنے کا عمل نہیں ہے، بولنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے. جو گواہوں اور قاضی یعنی جج کی موجودگی میں کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نکاح کا عمل کیا تھا، یعنی دو گواہ، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، اور قاضی کی موجودگی میں یہ نکاح کا عمل پیش آیا تھا. لہذا یہ عمل یعنی طلاق دینا صرف مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اکیلے کمرے میں غصے میں کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی. اور ہمارے پورے معاشرے میں اس کو قبول کر لیا گیا کہ اب تو طلاق ہو گئی. اور قرآن کہتا نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ کہنے والا بات نہیں ہے، یہ لکھنے والی پڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ عمل والی بات ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. بالکل اسی طرح نکاح کے بارے میں بتایا کہ یہ عقد یعنی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہے، تو اس عقد یا ایگریمنٹ میں دو افراد شامل ہیں، ایک مرد اور ایک عورت.
لہذا اس عقد یا ایگریمنٹ کو دونوں طریق یعنی پارٹنرز میں سے کوئی فریق اسے ختم کر سکتا ہے، چاہے مرد چاہے اور۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، طلاق کا عمل عقد یا ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے تو دونوں فریق یا پارٹنر میں سے کوئی ایک پارٹنر ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو روایت چلی آ رہی ہے، رواج ہے، اور اس کو تمام ہمارے دیندار علماء اکرام امام مسجد قبول کر لیتے ہیں کہ اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یہ طلاق ہو گئی۔ قرآن کہتا نہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو دو گواہوں اور ایک جج کے درمیان مکمل ہوتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے عمل ہیں زندگی کے جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں، وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے کہ یہ قرآن کا ہی عمل ہے، یہ قرآن کا ہی حکم ہے۔ آج ہم جو افراد بیٹھ کر قرآن کی تفصیل کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ قرآن کھولو، اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ اگر اس میں سے جو بات سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً قرآن کے باہر جتنے علم ہیں ان سے مدد لو۔ لیکن قرآن جو وہ کرائٹیریا ہے، وہ ٹچ سٹون ہے، وہ بتاتا ہے کہ سونا کیا ہے اور چاندی کیا ہے اور پیتل کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں قرآن کو ٹچ سٹون اور کرائٹیریا نہیں اختیار کریں گے، ہم دین کے خلاف بہت سے عمل کرتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہت دیندار ہیں۔ یہ بات اگر علماء اکرام، مفتی حضرات، امام مسجد تک بات پہنچ جائے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسی پہ ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ انہوں نے میٹرک کر لیا اور انٹر کر لیا اور ماسٹر ڈگری کر لی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میری درخواست یہ ہے کہ یہ تمام علم جو آپ نے حاصل کیے ہیں، جس سے آپ کو یہ رتبہ ملا ہے، وہ سیکنڈری ہیں۔ پرائمری جو علم ہے وہ قرآن ہے، پہلے آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے جتنے بھی مضامین ہیں اس میں آپ کی حدیث بھی آتی ہے، اس میں شریعت بھی آتی ہے، اس کے اندر سائنس بھی آتی ہے، اس کے اندر دوسرے اور مضامین بھی آتے ہیں، ان سے مدد لیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ ذاتی طور پر میں ایک سے زیادہ علماء اکرام اور فتویٰ دینے والوں کو جانتا ہوں، بہت قریب ہیں میرے، اور ان سے مجھے بہت سی معلومات ہوتی رہتی ہیں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے ماسٹر ڈگری کرتے تک قرآن کا صرف ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے، صرف ایک حصہ، باقی قرآن نہیں، پھر حدیث اور شریعت اور یہ سب پڑھائی جائے گی۔ قرآن نے طلاق دینے کا یعنی نکاح کے بندھن کو توڑنے کا ایک پورا پروسیس بتایا ہے۔
جیسے میں نے شروع میں کہا یہ زبانی کہنا نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نکاح کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا پورا پروسیس بتایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کھول لیں ذرا. منیب آپ نے کھول لیا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. پروسیس کا پہلا پارٹ ہے یہ، اگر طلاق دینی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کون پڑھ رہا ہے ترجمہ؟ میں پڑھ دیتا ہوں، جی انگلش میں پڑھ دیتا ہوں میں. ہاں. جی. And if you fear a permanent rift between them, then send a judge from his family and a judge from her family. If they want to reconcile, then God will bring them together. God is knowledgeable, expert. ویری نائس. شارٹ لیکن کمپریہنسو ہے پروسیس. یہ ابتدا اس مضمون کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی طلاق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اگر ایسا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان ایک ناچاقی ہو جائے، آرگومنٹ ہو جائے، اور ناراضگی کی حد تک یہ آرگومنٹ چلتے رہے، اور یہ محسوس ہو کہ ایسا نہ ہو اس کا نتیجہ طلاق تک پہنچے، تو اس کو طلاق تک نہ پہنچنے دو. تم سب عقل مند ہو. مرد اپنے آپ کو کہتا میں بہت نالجبل ہوں اور میں بہت طاقتور ہوں اور میں فلاں فلاں ہوں. عورت کہتی ہے میں تم سے کم نہیں ہوں، میں نے بھی جناب ڈگری حاصل کی ہے، ایسی کیا بات ہے، اور میں نے بھی بچے پیدا کیے اور تم جانتے ہو میں بہت طاقتور ہوں. تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں، اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کانا علیمن خبیرہ، خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ. تو چونکہ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں، نفس کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس کو اس حد تک نہیں جانے دو جہاں پر یہ نکاح کا بندھن ٹوٹنے کی نوبت آ جائے. ہاؤ ونڈرفل. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتے. یہ لفظ انگریزی میں لو جو ہے، لو، یہ پورا نہیں کرتا جتنا پیار انسان سے اللہ تعالیٰ کرتے. الفاظ سے بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں تمہارے درمیان یہ آرگومنٹ ہو گیا، خوف ہو گیا کہ ایسا نہ ہو یہ بندھن ٹوٹ جائے، تو اس سے پہلے کہ تم ایسا کرو ہم تمہیں ایک پروسیس بتاتے ہیں. وہ پروسیس یہ کہ تم ایک اپنے خاندان سے ایک شخص اور بیوی کے خاندان سے ایک شخص کو اکٹھا کر لو. ان دونوں کو سب بٹھا کے بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا. اور اگر یہ لوگ نیت اچھی رکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یریدون اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں افراد نیت اچھی رکھتے ہیں، معاملات کو درست کرنے کے لیے سوچتے ہیں،
توڑنے کے لیے نہیں, جو جڑا ہوا ہے اسے جوڑنے کے لیے اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. ہاؤ نائس. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے لیے فرشتے نہیں بھیج رہا, وہ کہہ رہا ہے میں ان کی نیت اگر اچھی ہے تو ان کے دلوں میں وہ پیار محبت ڈال دوں گا جو اس جھگڑ کو ختم کر دے گی اور دونوں ایک ساتھ پیار محبت سے رہیں گے. شرط اس کی یہ کہ یہ دونوں جو ہیں یہ نیک نیتی کے ساتھ آئیں, بیٹھیں, سنیں. نہ لڑکی والا یہ سوچے کہ نہیں لڑکی کو جو ہے اس کی اپر ہینڈ رہنا ہے, نہ لڑکے والا سنے کہ اس کا اپر ہینڈ ہونا. وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے دلوں کے حال کو. وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں وہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ درست ہو جائے بجائے اس کے کہ یہ بگڑ جائے. اگر وہ نیت صحیح ہے ان کی تو ہم ان کے دلوں میں پیار ڈال دیں گے, ہم حل کر دیں گے اس کو. یوفق اللہ بینہما, ہم ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دیں گے, مسئلہ حل کر دیں گے. ہاؤ ونڈرفل. یہ جو یوفق اللہ بینہما, مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات جہاں تک کہ وہ دو افراد آئیں گے ان کے دل میں پیار محبت ڈالے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جب یہ نیک نیت لوگ آئیں گے گفتگو کریں گے تو ہم میاں بیوی کے درمیان پیار محبت ڈال دیں گے تاکہ وہ ان دونوں کی بات سمجھ کے اپنے جھگڑے کو ختم کریں, وہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے. آپ جتنا غور کریں گے اتنی ہی آپ کو اللہ کی عظمت دکھائی دے گی آپ کو کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے انسانوں سے. یہ لفظ اللہ لفظ یو یہ مکمل نہیں کرتا اس کو. ہم اس پہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ لفظ یو کے مطلب کیا ہوتا ہے. جتنا آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و پیار آپ کو نظر آئے گا. تو اس پوری آیت کا لب لباب کچھ مختصراً یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا خدشہ ہو تو دو حاکم یعنی ایک لڑکی کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے, اور وہ صلح کرانے کے لیے آئیں, معاملے کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئیں. ان کی نیت میں یہ ہو کہ اس کو ٹھیک کرنا. عام طور سے ہمارے یہ ہوتا نہیں, بڑی افسوس کی بات. لڑکی والے آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم اپنا سکہ جمع کریں گے چاہے طلاق ہو جاتے ٹھیک ہے, اور یہی لڑکے والے سوچ کے آتے ہیں. اللہ کہتا نہیں, یہ سوچ علیحدہ کر دو, تمہیں سوچنا یہ کہ اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. ایک عجیب سی بات اسی آیت میں ایک اور چیز نظر آ گئی مجھے, وہ یہ کہ یہ جو آربیٹریٹرز آئے ہیں ان کے کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ کس کیریکٹر کے ہونا چاہیے. وہ ہما شما کو خاندان سے نہ اٹھا لائیں کہ نہیں مامو جان بہت قری ہیں وہ, جبکہ وہ مامو جان جو ہے نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں, نہ حدیث کو سمجھتے ہیں, اور نہ نماز کو سے سمجھتے ہیں. نہیں مامو جان بہت پیار کرنے والے اس لیے ہماری طرف سے مامو جان آئیں گے. ان کی طرف سے کہ نہیں میرے چچا جان میرے بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ اچھے ماموں اور چچا کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ضرورت ہے ان افراد کی تمہارے خاندان میں سے جو کریکٹر والے ہوں. ہم کریکٹر کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ
سب سے پہلے سچ بولتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو، وہ وعدہ پورا کرتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو، وہ پورا تولتے ہوں، پورا ناپتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو، اور ان کے اندر یہ کیریکٹر ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی پوری صلاحیتوں سے اور اپنے علم و تجربے سے پورا کرتے ہوں۔ میں ایک جملے معترضہ کے طور پر کچھ کہنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے۔ میں اس ملک میں یعنی لندن میں کئی سال میرج کاؤنسلر رہا ہوں، اور میں نے طرح طرح کے واقعات دیکھے، میاں بیوی کے جھگڑے میں اور طلاقوں میں اور سب۔ ایک خاندان سے میرا تعلق ہوا، انہوں نے مجھ سے بات کی اور میری مدد چاہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دو افراد، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے اکٹھا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ کیریکٹر کے لوگ ہوں اور یہ 4-5 خوبیاں ان کے اندر پائی۔ میرے پاس ای میل بھی ہے اس کی، بہت ہماری گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اس نے لکھا، مجھے لکھا، ناظر علی جس کیریکٹر کو تم بیان کر رہے ہو وہ میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آؤں؟ آپ سوچیے، اس کا جملہ میں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ یعنی ہمارے معاشرے میں دو افراد، ایک لڑکی کی طرف سے لڑکی سے کیریکٹر والے نہیں ملے، تو یہ ہے پروسیس طلاق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں پھر دوہرا دوں، طلاق ایک عمل ہے، پڑھنا یا بولنے کی بات نہیں ہے۔ سمجھ لیں اچھی طرح اس کو۔ یہ جو کھڑے کھڑے طلاق دی جاتی ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق کہا تو طلاق ہو گئی یا 3 دفعہ کہا تو طلاق ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو وہ 3 طلاقیں مشہور ہیں، جو انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 طلاق کا مطلب کیا بتاتا ہے۔ یہ کھڑے کھڑے 3 طلاق یہ irrelevant ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو طلاق کے بارے میں ہم آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یہ مضمون کافی بڑا ہے، یہ ایک قسط میں نہیں، کم سے کم 2 قسطیں تو ہوں گی۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب حیات ہے، اس بارے میں کیا ہدایت دیتی ہے، ابھی ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ ایک پروسیس کا طریقہ بتایا۔ طلاق جو ہے وہ 6 حرفی مادہ، یعنی اس کے بیسک روٹ لیٹرز ہیں تو، لام، قاف، اور اس کا جو مصدر یعنی ورب، ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد ہو گیا، گاٹ فریڈم۔ میں جملہ بتا دوں، طلقت المرات من زوجہا، یہ عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ الطلاق الاسیر، اس کی معنی قیدی کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ لہذا طلاق کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی بندھن یا ایگریمنٹ سے آزاد کرنا، نجات دینا۔ بہت سی آیات ہیں اس کی،
وہ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو ہم مطالعہ ضرور کریں گے. اس میں آیت کریمہ صرف نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت 227 نوٹ کر لیں، پڑھیں گے پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو. ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جیسا میں نے شروع میں بیان کیا کہ طلاق دینے کا طریقہ نکاح کرنے کی ضد اپوزٹ ہے. یعنی طلاق دینے کا طریقہ نکاح کے طریقے کو الٹا کرنا ہے، نکاح کے بندھن کو کھولنا ہے، اسے انڈو کرنا ہے. یعنی کھڑے کھڑے کہہ دینا کہ میں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. قرآن کی ڈائریکشنز ہدایت کے اعتبار سے وہ طلاق نہیں ہوئی. وہ ایک دفعہ 3 دفعہ کیا، وہ 30 مرتبہ بھی کہے کھڑے کھڑے. سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے یہاں کتنے خاندان تباہ ہو گئے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی. جہاں یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ میاں نے زبان سے طلاق کا لفظ نکالا ہو تو طلاق ہو گئی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ پھر سنا دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. میں ایک خاندان، میں نے بتایا میں میرج کاؤنسلر رہا ہوں، تو مجھے بلایا گیا اور بات ہوئی، بہت سی باتیں سنی میاں کی بیوی کی سب کی. تو والدین کہنا تھا کہ میاں نے طلاق دے دی. میں نے کہا اچھا کس طرح؟ تو بتایا کہ میاں آیا غصے کے اندر، اس نے بیوی کو لے جانے کے لیے کہا، اس نے کہا نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گی، اور بہت سی باتیں ہوئیں. تو میاں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے یہ ہمارا آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. کیا جملہ استعمال کیا؟ یہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. گھر والوں نے اسے طلاق کہا کہ وہ طلاق دے کے گیا ہے. معاملہ عدالت تک گیا، طلاق ہو گئی، عدالت نے اس کو قبول کر لیا. ہمیں سوچنا چاہیے، دو زندگیاں میں اور ان سے اور بھی زندگیاں وابستہ، ایک جملہ کہنے سے زندگیاں سب کی سب تباہ ہوئی. کتنے خاندان تباہ ہو گئے. میں نے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے مجھے ڈبار کر دیا کہ تم عدالت نہیں آ سکتے ہو. میں نے اس پہ عدالت کو بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، یہ لفظ استعمال کرنے سے طلاق کا لفظ استعمال بھی نہیں ہوا ہے، اور طلاق کا استعمال بھی ہوتا تو قرآن جو ہے پروسیجر بتاتا ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن لڑکی والوں نے کچھ اپنی بے عزتی سمجھی اور یہ طلاق اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ کہہ کے گیا کہ یہ رشتہ ہمارا ختم ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں اس مضمون کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا گھیرے رکھوں، ورنہ ادھر ادھر چلا جاؤں گا. تو جس طرح نکاح ہوتا ہے تو اس کا الٹا کرنا ہے، اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، انڈو کرنا ہے. ٹھیک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عورت سے مہر واپس نہیں لیا جاتا. میک اے نوٹ آف اٹ. قرآن کے دیے ہوئے طریقے کو، اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کر کے طلاق ہو گئی ہے، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ عورت سے آپ مہر واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ مہر عورت کی ملکیت ہے. اس لیے میں نے جب مہر کے بارے میں بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ عورت صرف پیار محبت میں یہ کہے کہ میں نے مہر معاف کیا، قانوناً وہ معاف نہیں ہوتا، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونا چاہیے تب معاف ہوتا ہے. وہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے، جو آتی رہتی ہے، تو کم از کم مہر تو اس کا محفوظ ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے. اور مجھے یاد نہیں میں نے قرآن میں پڑھا یا حدیث میں پڑھا کہ مان لیجیے عورت نے مہر معاف کر دیا ہے پیار محبت سے،
اور ایک وقت آیا 2-4 سال بعد یا 2 مہینے بعد یا 10 سال بعد اور وہ طلاق ہو گئی. تو مجھے ایگزیکٹلی ابھی ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے، میری آنکھوں نے پڑھا ہے کہ باوجود اس کے کہ عورت معاف کر چکی تھی وہ اپنا مہر کلیم کر سکتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونا چاہیے تھا معاف کرنے کا. مجھے امید ہے میرے سامعین اور قارئین جو ہیں اس پر غور کریں گے، اور ہمارے معاشرے میں جتنی پریشانیاں غیر قانونی عمل کرنے سے ہوتی ہے اس کو بچائیں گے. عورت کو بہت پروٹیکشن چاہیے، اس کو مہر چاہیے، وہ ملنا چاہیے. میں آگے زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ابھی وراثت کا ذکر کیا ہمارے بھائی رضوان نے. وراثت میں چونکہ بیٹی کا حصہ بہت کم ہے اور اس کے اوپر سوال کیا گیا تو قرآن نے جواب دیا، اس لیے کہ بیٹی کو مہر مل چکا ہے، وہ ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، تو وراثت میں اس کا حصہ کم رکھا گیا. ہم وراثت کی بات نہیں کرتے، مضمون کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو میں نے اس کی وجہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ آپ معاف نہیں کر سکتے، اور کہہ رہے ہیں تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونا چاہیے، اور اگر معاف کر دیا اور طلاق ہوگی تو آپ دوبارہ کلیم کر لو. ہم آگے بڑھتے ہیں، طلاق کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں. تو طلاق کی نوبت آنے سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی تدابیر بتا دی. میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائے، درست کر لیے جائے، تاکہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے. اور وہ ہم نے ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پڑھی، وہ بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ طلاق تک نوبت پہنچے یہ تدابیر اختیار کر لوں. اگر مرد عورت کے درمیان شکوہ شکایت کی صورت پیدا ہو جائے اور ایک ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ طلاق کا فیصلہ فوراً نہ کیا جائے، بلکہ معاملات کی اصلاح کر کے مصالحت یعنی کمپرومائز کی پوری کوشش کی جائے. جو بھی ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پڑھی، ساری باتیں اسی میں کہی گئی، اسی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی. اچھا، یہ ساری حکمت کی باتیں اور مصلحت کی باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک مرد ادھر سے آ جائے، ایک ادھر سے آ جائے، اور اس کے بعد بیٹھ کے گفتگو ہو اور ان کی نیت درست کرنے کی ہو. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں کی ہیں؟ طلاق ہونا ہے تو ہونے دو، انہیں جدا ہونا ہے ہونے دو. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، جدا نہیں ہونا تمہیں پہلے اپنی کوشش کرنی ہے کمپرومائز کرنے کی. یہ سب کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کے 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنل ہونے کی وجہ سے غلط قدم اٹھا سکتا ہے. تو وہ اپنے جذبات کی وجہ سے وہ سوچ سکتا ہے مجھے الگ ہونا ہے، حالانکہ اصل میں ان کے لیے یہ غلط فیصلہ ہو. تو ایک تو یہ جذبات جو ہے انسان کی جو یہ فطرت میں ہے، اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ نہیں، اس کو پروسیس کرو پورا. دوسرا اس کا یہ وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ
جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ بہت سیریس کانٹریکٹ ہے. یہ ایسے کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہ چلو ہاں جب چاہے بنا لیا کانٹریکٹ، جب چاہے ختم کر لیا. کہ یہ کھیل نہیں ہے، جیسا آپ اس دن کہہ رہے تھے، یہ کھیل نہیں ہے، کانٹریکٹ بہت سیریس کانٹریکٹ ہے. اور تیسری کہ یہ ریزن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو یہ انسان کا آپس میں مرد عورت کی شادی کرنے کا جو ہے کانسیپٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کی جنریشن بڑھتی ہے، اس میں آپ کے بچوں کے تعلق بھی ہوتا ہے، آپ کے اور ریلیشن شپس بھی قائم ہوتے ہیں جیسے یہ رشتہ بنتا ہے. اس میں آپ کے جو ویلتھ ہے وہ جڑ جاتے ہیں. اس میں جو آپ اپنے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں دونوں کے وہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت اس کو توڑنے کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس کو اتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس کو نہیں توڑ سکتے. بہت بڑا امپیکٹ ہے. جب ایک دفعہ جڑ جائے تو اس کا ایک سمجھے کہ ایک اینٹی شروع ہو جاتی ہے جس کے بہت بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں اور لوگوں پہ اور دونوں کے اپنے اوپر بھی. تو یہ مطلب یہ 2-3 ریزنز ہیں جو میرے سمجھ میں آتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بہت سیریس پروسیس پہلے اس کو کرو. محمود بھائی، میرے پاس تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، آپ کے کنیکشن میرا کئی دفعہ جا چکا ہے، تو آئی ایم سوری آئی ڈنٹ ہیئر یو. مگر یہ ہے کہ یہ اگر آپ طلاق کے بارے میں بات کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ہم وی ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس، ادروائز اٹس ناٹ لیگل. That's very simple. Just like it is not legal to consume unless you pay the meher to the woman, it will not be legal. The same way, the same thing applies here. رضوان بھائی. جی ماشاءاللہ سے منیب نے تو بہت تفصیلاً اس پہ گفتگو کی اور سارے پوائنٹس ان کے صحیح تھے. ویسے تھوڑا سا یاد کرنا چاہوں گا جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ شادی شدہ جوڑا علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت ہی سیریس ہیں اور سیویئر ہیں، جیسے منیب نے بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا اس کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں بعد میں صرف میاں بیوی کی علیحدگی کی وجہ سے، جس میں منیب آلریڈی بتا چکے ہیں تفصیلات. تو یہ میں سمجھتا ہوں وجہ اس کی ہے بیسیکلی. ویری گڈ. جو لفظ جو ہیں بڑے زبردست استعمال ہوئے، ون از امپیکٹ اور کانسیکوینسز. اور حقیقت یہ ہے کہ طلاق دینے کی جو تکلیف اور نتائج برآمد ہوتے ہوں ان کا قبل از وقت اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اس میں سے کچھ منیم نے بیان کیے اور کچھ آپ لوگوں نے بیان کیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی بہت آگے بڑھ چکی ہے، تم ایک دوسرے کے لیے اسی طرح اور جس طرح نیند آنکھوں میں آتی ہے، تم ایک دوسرے کا جوڑا ہو، تم ایک دوسرے سے تم نے معاہدہ کیا ہے، دو گواہوں اور ایک جج کے درمیان. تو اس چیز کو آسانی سے توڑنے مت دو. اور جو اس کے نتائج ہیں وہ اس قدر بھیانک ہوتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو. یہ میں اپنے تجربے سے، جیسے میں نے کہا کہ میں میرج کاؤنسلر رہا ہوں کئی سال، میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے بتاتا ہوں. بعض گھروں میں مرد نے خودکشی کر لی ہے، عورت تو مشہور ہے بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے میں نے مرد کو خودکشی کرتے ہوئے
وہ برداشت نہیں کر پایا، جو کانسیکوینسز تھے اور جو امپیکٹ ہوا لائف کا. اس لیے قرآن بار بار انسسٹ کرتا ہے کہ قرآن کریم جن تدابیر کو اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے ان پر غور کیجئے، سوچ سمجھ کر عمل کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت و طریقے پر عمل کرنے سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. جہاں ہم معاہدہ کرتے ہیں تو وہاں بہت سے جذبات اور ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں، اور جیسے منیب نے بیان کیا کہ طلاق کے بعد بھی ہم ایموشنل ہوتے ہیں، ہم ریزنل نہیں ہوتے، انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. ہم ساری تعلیم ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اور اس کے نتائج سے ہم چونکہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے طلاق تو نوبت پہنچ جاتی ہے، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اسی طلاق کے سلسلے میں، چونکہ یہ مضمون بڑا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو پڑھیں گے وہ یہ کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، نمبر 1، اور دوسرے 3 طلاقوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. قرآن اس کو سمجھاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہیں کیا. یہ جو کھڑے کھڑے 3 طلاق دیتی ہیں یہ تو irrelevant ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں طلاق سے. آپ 3 کیا 30 مرتبہ بھی کہہ دیں میں نے طلاق دی، طلاق نہیں ہوتی. قرآن بتاتا ہے کہ طلاق کس طرح دی جائے گی اور 3 طلاقیں کسے ہیں. پھر جب طلاق دیتی تو اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان یا ان دونوں کے لیے عمل کیا ہے، اسے عمل کرنا ہے. یہ آسان نہیں ہے. طلاق دی، میں تو طلاق دے رہا ہوں. اچھا، تمہیں پتہ نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے کیا ہدایت دی ہے. اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے بعد جو قانون مکافات تمہیں سزا دے گا وہ تم زندگی بھر بھگتتے. بعض لوگ تو زندگی ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ بہت عام معاملہ ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ہم یہ مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور خاص طور سے یہ بتائیں گے کہ طریقہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ 3 طلاقیں جو قرآن نے لفظ استعمال کیے اس کے معنی کیا ہے اور کس طرح سے وہ پریکٹیکلی ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. افلا يتدبرون القرآن